الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہم آمین. آج ہم انشاءاللہ چونکہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اخلاص کے حوالے سے آج ہم اس کے فوائد پر بات کریں گے. یاد رکھیے جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اخلاص بیسیکلی کیا ہے؟ قبولیت اعمال کے لیے اساس ہے. پہلا اس کا فائدہ کہ جب تک آپ کے اعمال چاہتے ہیں نا کہ آپ کے قبول ہو تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں. دوسرا کیا؟ اخلاص قبولیت دعا کی اساس ہے. دعائیں اسی وقت قبول ہوں گی جب اخلاص ہوگا. پھر تیسرا کیا؟ اخلاص سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ہم سب کے پاس کیا کچھ پرابلم ہے، کیا کچھ غم ہے، حزن ہے، مصیبت ہے، تکالیف ہے، بتا دیا گیا. اخلاص پیدا کیجیے ہر عمل میں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی. پھر یہ کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کی شامل حال رہتی ہے. مسلسل اللہ کی مدد آتی ہے. آپ کی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ چاہے. اصل بات ہے کہ میں اور آپ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سارے کام کیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ کی پھر آپ کے ساتھ مدد شامل حال رہتی ہے. پھر پانچواں فائدہ دیکھیے کہ اخلاص ہی سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور پھر اخلاص انسان کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کر کے اسے مخلوق کی غلامی سے نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہم آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم آمین. اور آپ دیکھیے کہ ہم دل کی اصلاح پر بات کر رہے تھے کہ دل کی اصلاح کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے اور وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ کلاس میں وہ سارے اسباب کہ جس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے دل کی اصلاح کی جاتی ہے. اور اس میں ہم نے پہلا جو سبب دیکھا تھا وہ غور و تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور دوسرا جو ہم نے سبب دیکھا تھا وہ محبت الہی. اور ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کا مزہ پائے گا. اسی کو کنٹینیوشن کریں گے. یاد رکھیے جو اللہ کی محبت ہے وہ دین کے واجبات میں سے سب سے عظیم ترین چیز ہے اور اس کے اصول و بنیاد میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. بلکہ اگر سچ یہ ہے کہ ایمان و دین کے تمام اعمال میں سے ہر عمل کی جو اساس ہے نا یا بیس ہے نا یا کہہ لیجیے یا روٹ ہے یہی محبت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کیا؟ اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو بات یہ کیا کیا بات سمجھ آئے؟ جو سچے دل سے ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. اللہم اہدنا وسددنا اللہم آمین. اور محبت کی صحیح علامت اور اس کا معیار
وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت آئے اور اس کو ہم حاصل کر سکیں. وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کیا بات پتہ چلی کہ جس قدر ظاہر میں باطن میں آپ کی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جائے گی، اسی قدر ہماری ساتھ اللہ کی محبت پائی جائے گی. جب یہ محبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے بہترین معاون ثابت ہوگی. تو کوشش کیجیے اپنے ظاہر میں باطن میں اللہ کے نبی کے فوٹو اسٹیپ پر چلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین. تزکیے کی طرف چلیں گے، اور تزکیے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جس چیز کو دیکھا تھا کہ ہم نے اس بات پہ غور و فکر کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنا تزکیہ کر نہیں سکتا. ہم نے کہا تھا نا یہ اللہ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے. تو ہمیں کیا بات پتہ چلی تھی کہ اللہ کے فضل و رحمت، اللہ کے فضل اور رحمت اور اس کے کلام کے بغیر کوئی بھی اپنی پاکیزگی طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بوست ہے، بوست کے جو مقاصد ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے وہ چار ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب اس نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے تاکہ ان کا تزکیہ ہو، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس سے پہلے تو یہ لوگ سراسر گمراہی میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکیزگی، طہارت، تزکیہ ہوتا کیا ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. چاہتے ہیں وہ جزا لینا، چاہتے ہیں اپنا تزکیہ کرنا. کس کو نہیں باغ چاہیے، کس کو نہری نہیں چاہیے، کس کو بلند درجے نہیں چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی اس کا متلاشی ہے. تو بات یہ جزا اس شخص کی ہے من تزکا، جو پاکیزگی اختیار کرے، جو اپنا تزکیہ کرے. یاد رکھیے جنت میں جانے کے دو راستے ہیں. ایک بہت آسان سا، بہت ہی زیادہ لذتوں بھرا آسان سا راستہ ہے، یعنی بہت پرکشش راستہ ہے، بہت ہی زیادہ جیسے ہلکے پھلکا سا راستہ. اور دوسرا راستہ بڑا مشقت والا ہے، جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، تکالیف ہے، مصیبتیں. یاد رکھیے جو پہلا راستہ ہے نا، جو لوگ پہلا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دوزخ سے ہو کر جاتا ہے. تو ایسا راستہ میں اور آپ کیوں اختیار کریں جس میں اتنی مصیبت لاحق ہونے کا خطرہ ہے؟ جبکہ جو دوسرا راستہ ہے تھوڑا لمبا ہے، طویل ہے، مشکل ہے، پرکٹھن ہے، یعنی بہت کٹھن والا راستہ ہے، مگر سیدھا جنت میں جاتا ہے. اس راستے میں بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے. تو کیوں نہ تھوڑی سی محنت و مشقت کر لیں اور براہ راست انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے کی کوشش کریں. اللہ بڑا مہربان ہے، اس سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں لے کر جائے گا. لیکن جنت صرف تمناؤں سے، خواہشات سے تو ملنے والی چیز نہیں ہے. صرف آپ وشفل تھنکنگ کریں، اپنی خواہشات سے جنت کو حاصل کریں تو اس سے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے
مومن ہونا شرط ہے، ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لا کر صرف زبان سے اقرار نہیں، دل اس کی تصدیق کرے، عمل اس کی گواہی دے، پھر عمل ثانی کرو، صحیح عمل کرو، سلامت عمل کرو۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا، صحیح سلامت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کہ مکمل چیز ہوتی ہے۔ تو عمل صالح کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو نیکی کرے اسے مکمل کرے، ادھورا کام نہ کرے۔ اچھے اخلاق پھر اگر اختیار کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، تو گھر والوں اور باہر والوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا اخلاق بہترین ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، یہ دوروقہ پن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو صالح عمل میں آتی وہ یہ کہ اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے۔ ایک طرف انسان سم ٹائم نیکی کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف کیا کرتا ہے؟ برائی کر کے اس عمل کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نہ صرف یہ کہ صالح عمل کرنے والا بنائے، جو کہ مومن ہونے کی شرط ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح، دوسرا اس عمل کی حفاظت کرنے والا بھی بنا دے۔ انشاءاللہ کل اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، ہم موان ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف، اور آج ہمارا جز نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے اس کی تلاوت کو دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، وہ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کلام الہی کو دل پڑھ لیتا ہے تو انسان کی آنکھیں ڈوبے بغیر نہیں رہتی۔ مراد یہ کہ انسان کی آنکھوں میں جسے کہتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ جب میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو کیا میری اور آنکھوں میں آنسو آتے کہ یہ کلام حق ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بات ہے، اس رب کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو لوگ حق کو پہچان جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کی آنکھیں جسے کہا جائے آنسو میں ڈوب جاتی ہیں۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ بھی اس کلام کو پڑھ کر ہمارے دل اللہ کی یاد سے، ہمارے دل اللہ کے دیدار سے ڈوب جائے۔ مراد یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، ہماری آنکھوں میں آنسو اللہ کی محبت میں ہو، اس کے انتظار میں ہو، اس کو دیکھنے کی چاہت میں ہو کہ جب ہم اپنے رب سے روز قیامت ملے تو وہ ہمیں دیدار نصیب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی بات کو حق مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اللہ تو ہم سب کو اس گواہی میں شامل کر لے۔ اب دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پارا ہے، اسٹارٹ ہی کتنا خوبصورت ہے۔ یاد رکھیے سورت جو 7واں پارا ہے، اس میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورہ الانعام کا کچھ حصہ شامل ہے۔
मशरक़ीन अरब अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को चाहते थे हलाल करार दे देते और जिस चीज़ को चाहते थे जिसे कहा जाए उसको हराम करार दे देते थे। यही हाल दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी है ना कि वो ज़ाती ख़्वाहिशात की बुनियाद पर चीज़ों को हलाल या हराम करते हैं। ये जो इख्तियार है ना सिर्फ़ अल्लाह ताला का है कि वो जिसे चाहे अपने बंदों के हलाल करार दे और जिसे चाहे वो अपने बंदों के लिए हराम करार दे। जिस तरह हराम को हलाल समझना गलत है, सेम इसी तरह हलाल को हराम कहना भी गलत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को मुखातिब करते हुए फरमाया, कितनी अहम बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, वो पाकीज़ा चीज़ें हराम मत ठहराओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल तैयब खाओ और उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। क्या बात पता चली, हम में से किसी का हक नहीं है कि हम अल्लाह ताला के हलाल को हराम और अल्लाह ताला के हराम को हलाल करें, और ये अंबिया को भी इख्तियार नहीं था। आज मैं और आप अपनी मर्जी से कैसे चीज़ों को हलाल और हराम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला की हुर्मतों का पासदारी करने वाला बना दे। इसीलिए आगे से कसम का कफ़ारा बताया जा रहा है कि अल्लाह की कसम उठाना ये दरअसल उनकी अज़मत का एतराफ़ होता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो अल्लाह की कसम उठाए तो फिर उसे पूरा करें। लेकिन इसका ये मायने भी नहीं है कि कसम उठाने की वजह से मुसलमान का कोई नुकसान हो जाए, कि अब कसम उठाई है तो उसे पूरा करना लाज़िम है, नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम करते हुए नुकसान से बचने के लिए कसम को तोड़ने की इजाज़त दी है। और अपनी अज़मत बरकरार रखने के लिए कसम तोड़ने का कफ़ारा मुक़र्रर किया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला युआक़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलकिन युआक़िज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान। फ़कफ़ारतुहु इत्'आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्'इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बतिन फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला अल्लाह तुमसे तुम्हारी कसमों पर लफ़ पर मुआवज़ा नहीं करता और लेकिन तुमसे उस पर मुआवज़ा करता है जो तुमने पुख्ता इरादे से कसमें खाई। तो इसका कफ़ारा क्या है? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, दरमियानी दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना या एक गर्दन आज़ाद करना। फिर जो ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखना, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा लो और अपनी कसमों की हिफाज़त करो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत को खोल कर बयान करता है, क्यों? ताकि तुम शुक्र करो। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना हमें जिसे कहा जाए अहकामात बता के हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान कर दी। आज लोग बात-बात पर कस्में खा लेते हैं और बाज़ वक़्त ऐसी कस्में खाते हैं जो अल्लाह के हुक्म से टकराती है, कि अल्लाह ना करे कोई कह दे कि मैं अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलूँगा, जबकि अल्लाह ताला का तो हुक्म है सिला रहमी करने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं अहादीस के ज़रिए से, रिश्तों के साथ सिला रहमी ऐसे मौके पर कोई इस तरह की कसम खा ले तो कितना मुश्किल में आ जाए। ये दिन कितना खूबसूरत है। बता दिया गया कि जो हम वल्लाही हर वक़्त कहते रहते हैं, ये ऐसी ये लग़वियात वाली इस पे तो पकड़ नहीं है, लेकिन अगर जान के कसम खा ली और अब अगर वो कसम खाई है जो अल्लाह के हुक्म से टकरा भी रही है, तो उसको तोड़ना लाज़िम है और फिर उसका कफ़ारा देना लाज़िम है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आगे है, बंदे की कसम पीछे है। तो और अगर कोई ऐसी कसम खा ली कि जो अल्लाह के हुक्म से नहीं टकराई, तो उसको जिसे कहा जाए उसको पूरा भी करना चाहिए उस काम को। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बिला वजह में कस्में खाने से बचा लें, जिसके ज़रिए से मैं और आप अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालें। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी कर दे। इसीलिए आगे देखिए वो काम बताए जा रहे हैं जो इंसान को बेसिकली पाकीज़गी नहीं देते। तो असल बात है कि मैं और आप अगर अखलाकी पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। शराब, जुआ और पीरों से किस्मत मालूम करना, याद रखिए ये सारी शैतानी अमल और गंदगी है और ये सारी चीज़ें हराम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून।
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے، آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے نا، تو اس لیے بتائے اے لوگوں، اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بدھ اور فال کے تیر یہ سب ناپاک کام اعمالی شیطان سے ہے، سو کیا کرو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فہل انتم منتہو، تو تم ان کاموں سے باز رہنا چاہتے ہو، باز آنے والے ہو۔ اصل بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس گندگی سے، اس طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ اب دیکھیے آج اپنے مسلمان کتنے شراب کی چیزوں میں جو میں پڑے گیملنگ میں پڑے اور پوری پوری اپنی زندگیاں اپنی جسے گاجر گھر بار کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج کتنا تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کھول کر لوگوں تک آگے پہنچانے والا بنائے، تاکہ جو لوگ شراب کے نشے میں، جو جوا میں گیملنگ کے اندر پڑھ کر اپنی زندگیوں کو تباہ کریں، پورے خاندانوں کو تباہ کریں اور بالکل بینک کرپٹ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو تیروں کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا اپنی قسمت کا حال تو پتہ نہیں کیا کیا معلوم کرتے ہیں۔ جب تک میں اور آپ اس طرح کی شیطانی عمل سے نہیں بچیں گے تو بھاگ تو بنے گی نہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اسی لیے آگے بتا دیا کچھ حلال اور حرام کے مزید احکامات۔ اور دیکھیے سورۃ المائدہ کا معنی کیا ہے کہ وہ سورت جس میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت میں حلال اور حرام کے بارے میں بہت سارے احکامات بیان کیے نا۔ آپ دیکھیے مسلسل آپ یہی احکامات کو نوٹس کریں، پھر آگے مزید بتا دیا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا جانور کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ آپ سمندری جانور کا شکار کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اسی لیے بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عظيم ذو انتقام۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شکار کو مت قتل کرو۔ آپ بتا دیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، حالت احرام، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو توپاؤں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کرے۔ بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اتنا آسان نہیں ہے انسان آسانی سے اللہ کی نافرمانی کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کفارہ بتا دے، جو کرے گا تو پھر وہ کفارے کا وبال چکھے، یعنی کرے گے، ادا کرے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اسے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر والے بڑے انتقام والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سمانی زندگی ہے، اور قافلے کے لیے اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ چیز انسان کو واقعی اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ پھر تقویٰ نہیں ہے نا تو پھر آپ جسے کہا جائے ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتے، اتنے بڑے بڑے گناہ نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا سسٹرز کے ناپاک کی جو کثرت ہے نا، انسان کو سم ٹائم جب ایمان خالص نہیں ہوتا نا تو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہہ دیجیے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہیں، اور ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی لگے، کتنی ہی بھلی لگے، تو اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور دیکھیے کس کو نہیں، جیسے کہا جائے آپ گیمبلنگ کو دیکھ لیجیے، کتنے اپنے مسلمان بھائی کیوں ڈالتے ہیں کہ ہے تو نہ پاک، آپ کو پتہ ہے کہ بالکل جسے کہا جائے میں اور آپ حرام ہے، نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا
لیکن کشش کتنی ہے کہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں، لاٹریز کے نام پہ ٹکٹ لیتے جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ اصل بات ہے نفاق کی کثرت نہ تمہیں بہت بڑی لگتی ہے کہ چلو بس ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے مال آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا، اور اس کے بعد کیا انسان کی زندگی جسے کہا جائے داؤ پہ لگ جاتی ہے، لوگ دشمن بن جاتے ہیں، آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، رک جاؤ تاکہ فلاح پاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ لوگ اتنا دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے دین میں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پیچھے سوالات سے بچو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ شریعت اللہ کی طرف سے، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے شریعت میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ جو قرآن ہے بالکل جسے کہا جائے وہ بالکل محفوظ ہے، اور جو احکامات بتا دیے گئے بس اس پہ مجھے اور آپ کو سمینہ وعدانہ کہنا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو، مسلسل ایمان والوں کو پکارے کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا، اور اللہ بخشنے والا اور جسے کہا جائے بردبار ہے۔ تو اصل بات ہے کہ بے جا سوالات کرنا انتہائی جسے کہا جائے ناپسندیدہ ہے۔ انسان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو انسان سوال کرے، بلا وجہ میں سوال کر کر کے دین کو مشکل بنانا انتہائی جسے کہا جائے خطرناک ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ایک صحابی جسے کہا جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا تھا تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال، اور اگر اللہ کے نبی کہتے تھے تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ کے نبی امت پر کتنا رحم کرنے والے تھے، آپ سوچئے نا۔ تو بلا وجہ میں سوالات کر کے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ جو اللہ کے دن سے سمجھ آتا ہے سمعنا وطاعنا کہہ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو کھول رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جرائم اور ان کی جو بحث و مباحثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی نا یہود و نصارہ کے بعد مشرکین کے جرائم کا بھی تذکرہ کیا۔ مشرکین کیا ہے؟ اللہ کا ادا کردہ مال بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ ہی کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ کتنی اہم بات ہے نا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا بات پتہ چلی کہ اگر ماں باپ گمراہ پر ہیں، گمراہی پر ہیں، دین پر نہیں ہیں، قرآن و سنت پر نہیں ہیں، تو ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ہر اس حکم میں جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا، یاد رکھیے ماں باپ کی یا کسی کی بھی اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ جب میں اور آپ الحمدللہ دین کو سمجھیں اور ایک دفعہ دیکھیں کہ جب آپ دین پر رہیں اور آپ کے اپنے گھر والے نہیں ہیں، ایسے موقع پر آپ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، اسپیشلی وہ حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا۔ اصل بات ہے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ واقعی جسے کہا جائے ہم ایک فرد جو ایک امت مسلمہ کی جو ایک فرد کی ذمہ داری ہے نا، تو وہ بیسیکلی ہم اس کو انجام دے سکیں۔ اس لیے بتایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والوں اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو، تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے گئے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
تو مجھ پر اور آپ پر کیا ہے، ہر فرد پر جو اصل ذمہ داری اپنی ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ آج اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں لیکن ان کو کنورٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اصل بات ہے آپ پیغام کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے آج پڑھ لیا تو آپ کی جانوں پر کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا اس قرآن و سنت کے مطابق، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اصل بات ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کچھ دین کے حوالے سے بات کہے تو بات یہ کہ وہ چیز آپ کو گمراہ نہیں کرے گی اگر صحیح طریقے سے یہ ایمان، یہ قرآن و سنت کا میسج آپ کے دل میں جائے گا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفسوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، جو سنے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے والا بنائے، اور ہمیشہ ہمیں استقامت دے دے دین کے راستے میں۔ بہت ڈر لگتا ہے کہ کب نفس بہک جائے، کیونکہ نفس کیا ہے، نفس امارہ ہے نا، تو امارہ کو لوامہ اور لوامہ کو مطمئنہ میں بنانا انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا نفس عطا کر دے، اللہم آمین۔ دعا مانگ کر کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ کثرت سے مانگا کیجیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کی توفیق دیں گے۔ اب آگے سے جیسے کہا جائے وہی بات ہے کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اتنا خوبصورت انداز نا، کہ جب قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کافروں نے کہا کہ اگر جن کی عبادت کی جاتی ہے انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو عیسائی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو کیا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نعوذ باللہ، انہوں نے تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی نہیں۔ آپ دیکھیے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ان کو کیوں ڈالا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں اپنے جسے کہا جائے علماء کی، یا جسے کہا جائے جو بھی ان کے اسکالرز ہوتے ہیں، جو بھی ان کے جسے کہا جائے عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو جن کی عبادت کرے گا کل قیامت میں انہیں کے ساتھ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کی، تو ان کو کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کے باوجود دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنی خوبصورت انداز سے اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے شفاعت کر رہے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اتنی خوبصورت انداز سے اپنی بات کو رکھ دی کہ اپنی بات کو پیچھے اور کہا کہ بس اللہ تو تیرے اوپر بات رکھ دی، یہ تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے گا تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اصل بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو دیکھیے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تم ہی العزیز ہے، الحکیم ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہے، اور تو ہر چیز پر غلبہ پانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی سورہ مائدہ کے اندر احکامات آئے تھے ہم سب کو عمل بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، بے انتہا احکامات ہے، اور خاص کر یا ایھا الذین کی پکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ سورہ الانعام کو دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی مضامین کا جب میں اور آپ تجزیہ کرتے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں، تذکیر بالآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہوں چاہے وہ قومی ہو یا قرآنی ہو، ان کی جسے کہا جائے تذکیر کی گئی ہے، پھر بنیادی ایمانیات پہ بات ہوگی، اور پھر مشرکین سے دو گفتگو کی جائے گی۔ یاد رکھیے سورہ الانعام مکی صورت ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ اور انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہے، مشرکین کے اعتراضات اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے پچھلی صورتوں میں بنی اسرائیل کے ڈرائیں
کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ان سے امامت عالم کا منصب ان جرائم کے سبب چھینا گیا ہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے۔ تو بنی اسماعیل میں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، قریش مکہ بھی آتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں۔ اس صورت میں ان کے جرم کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا ہے اور شرک جیسا قبیح ترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ سورت کی جو ابتدا ہے کتنی خوبصورت انداز سے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس سورت کا آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھ چکے ہیں، وہ بھی الحمد سے شروع ہوئی تھی اور یہ بھی الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ بس تعریف کے لائق تو صرف ہمارا رب ہے، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت کے اس کی ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں ابھی تک شک کرتے ہیں کہ آخرت میں جی اٹھنا ہے کہ نہیں۔ اگر آخرت میں کمزوری ہے تو ایمان میں فرق پڑ جائے گا، اور ایمان کمزور ہے تو انسان برائی میں پڑ جائے گا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنی آخرت کے عقیدے کو مضبوط کریں اور اس کے لیے اللہ کی کائنات کو غور و فکر سے دیکھیں، اس پر تدبر کریں، اللہ کی آیات کو دیکھیں۔ اتنا کچھ مالک نے دیا اور اس کے اللہ کے ساتھ انسان کفر کرے اور اس کے برابر کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہو۔ اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں اور آپ اس نیت کے ساتھ دعا کریں گے نا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے پوچھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک جیسی لعنت سے بچائے اور اپنا بندہ بنا لے، خالص توحید ہماری زندگیوں میں راسخ کر دے۔ اصل بات تو بس وہی ہے نا سسٹر کہ میں اور آپ اللہ کی حیثیت کو نہیں پہچانتے، اسی وجہ سے اس کی معرفت کو نہیں جانتے، اسی لیے آسانی سے زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے۔ اب آگے سے مشرکین مکہ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے ان سے منہ پھیرتے تھے اور حق کو جھٹلاتے تھے۔ ان سے پہلے ان سے طاقتور ترین لوگوں کو انہیں جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب قومیں اللہ کو نہیں مانتی، حق کو جھٹلاتی ہیں، اللہ کے احکام کے آگے منہ پھیرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے ہر طرح کی ہلاکت سے، اللہم آمین۔ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کو جادو سمجھتے تھے، اگر کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے تب بھی یہ اسے جادو میں قرار دیں گے اور ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں کہتے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ اصل بات یہ کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔
اللہ کی لائی تعلیم کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، یہ نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اگر ان کو پکڑا بھی دی جاتی نا تو یہ اس کو جادو کہتے، یقین نہیں لاتے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے، کیونکہ دین میں ان کے بگاڑ آ گیا تھا نا۔ یہ دین خود کو کہتے تو تھے دین ابراہیم پر، لیکن بہت دور چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اسی آگے کہا، یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اصل بات یہ ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ اسی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں سے منتخب کیا تاکہ وہ ان کی بات کو سمجھ سکیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بڑا بنتا ہے تو پھر اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا، کہ یعنی ان کی مرضی سے دنیا چلے گی۔ نہیں، یہ تو دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ کے دن سے ہے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جسے کہا جائے اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کوئی انبیاء کا مذاق اڑائے گا تو یہ مذاق خود ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی دیکھیے، اگر آپ کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو وقت آتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کا نشانہ بنتے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات کا، رسولوں کا، اللہ کی شاید اللہ کا مذاق اڑائے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم میں سے کوئی اس طرح کا کرے۔ ویسے بھی دنیا میں تو دیکھیے آج کتنا لوگ ایک دوسرے کا بلنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن کریں، کسی پر ہنسنا شروع کر دیں، کسی پر تانا دینا شروع کر دیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جو جس انداز سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ اسی مذاق کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اصل بات ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم مالک الملک کی ملکیت کو نہیں جانتے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے مذاق اڑایا تو کوئی بات نہیں، ہم بس ہمیں عادت ہے۔ اصل بات ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا پتہ چلا، کل نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو کبھی بھی لوگوں کی ملامت، لوگوں کی وجہ سے نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہیں۔ اصل نفع اور نقصان، اصل جسے کہا جائے مالک الملک ہے۔ میں اور آپ اس کی ملکیت کو تقسیم کر کے جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے جائیں۔ اسی لیے آگے بتا دیا کہ کام کیوں نہیں کرتے، کیونکہ آخرت کا انکار ہے۔ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایک قصہ ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کہہ دیجیے اللہ کا، اس نے اپنے آپ پر رحمت رحم کرنا لکھ دیا ہے۔ یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہی ایمان نہیں لاتے۔ تو اصل بات ہے یہ رحمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا۔ اب میں اور آپ اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائیں۔ اصل بات ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، تو میں اور آپ بھی کیا کریں، کیونکہ جب میں اور آپ لوگوں کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اور اصل بات یہ کہ قیامت کا دن تو آنے والا ہے نا، آج اگر کسی کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوگا تو کل انشاءاللہ آخرت کی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور پھر ایسے لوگ کتنا خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے، اور اس نے اپنی ذات پر كتب على نفسه الرحمة، تو آپ بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیجیے۔
اصل بات ہے کہ جب قیامت کا یقین نہیں ہوتا تو پھر سوچیے کہ انسان کیسے لوگوں کے ساتھ بے باکی سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کا منظر ہی بتا دیا کیا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کتنی ریگریٹ ہے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ اور اگر انہیں واپس بھی دیا جائے نا تو ضرور وہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، وہ جھوٹ بولنے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ بتایا کہ وہ جھوٹے ہیں، نہیں ہے یہ زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ کیسے کہتے نا یہ جھوٹے لوگ کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اسی لیے آگے سے کہتے بس دنیا، اصل جو ہے زندگی وہ دنیا کی زندگی ہے، تو جتنا چاہے عیش کرو، موج کرو، مستی کرو، بس آگے تو اٹھنا ہے ہی نہیں، تو جو فائدہ لینا ہے، جس انداز سے مال کمانا ہے کماؤ، جس انداز سے انجوائمنٹ لینی ہے، حلال سے آئے حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور کاش تو دیکھے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ اللہ اکبر، کیسا لگے گا نا، قال الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے نا، اصل بات ہے کیوں کرتے تھے، کیونکہ دنیا اصل ان کو سمجھ نہیں آتا تھا نا، ان کو دنیا کی اصل حقیقت پتہ نہیں تھی کہ حقیقت ہے کیا جس کے لیے وہ اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے۔ اب جیسے کہا جائے کہ جب اس دن ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ چھپایا دنیا میں، کیا کچھ کیا، تو بات یہ کہ ان کو دنیا کی اصل حقیقت پتہ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، عقل کیوں دی تھی؟ دنیا میں انٹلیکچوئل بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، عقل دنیا میں صرف کام کرتی ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی بہت بڑے فلاسفر بن جاتے ہو، نہیں، عقل سے کام لو، عقل سے کام لے کر اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں ہو تو اس کو پڑھو اور اللہ کی بات کو اوپر رکھو اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن بات یہ کہ جب دنیا زندگی کا متاع مرجع بن جائے تو پھر انسان اسی طرح سے جیسے کہا جب دنیا میں بیسیکلی کیا گم ہو جاتا ہے، اور دنیا کی لذت، دنیا کے تماشے میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا گھس جاتا ہے اور آخرت کو بلا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا گھر بہتر ہے، ان کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں خوب خوب اپنا تقوی عطا کر دے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آمین۔ آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تو اس سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا، یہ ہے جنت کی کہ صبر کیا، وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں، اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی فلا تکونن من الجاہلین، سب کچھ جانے کے بعد بھی اگنورنس والا رویہ اختیار کر لے۔ تو اصل بات ہے کہ جو کوئی دین پر آئے گا اس کو صبر تو کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آئے۔ یاد رکھیے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔
تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اگر بچ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ ایسے موقع پر کیا کریں؟ اللہ کی آیات کو دیکھ کر، اللہ کی کائنات میں پہلی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب ہدایت مانگے اس رمضان کے مہینے میں۔ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، اور پھر اس کو اس دین پر جما اس دین پر جما دے، اللہم آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کی جو دنیاوی خوشحالی سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان سے خوش ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر ان کو دنیا کی اتنی خوشحالی ملی ہے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں، بلکہ ہمارے پکڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے خوشحالی دیتے ہیں اور پھر اچانک سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا استدراج۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور جب قومیں نہیں پکڑتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی مسلط کر دیتا ہے، اور پھر بڑے اور بھولتے پھلتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اتنی نافرمانی میں ہیں لیکن کتنا خوش ہیں، کتنی آسانی سے زندگی گزارے، اور اس کے بعد جو اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی پکڑ سے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے، مزید وہ اللہ کی نافرمانی میں اڑ جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کیسے، اور بعض اوقات بالکل مجھے ابھی ایسے ہی خیال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ بچہ بار بار ضد کرے تو کیا ہوتا ہے، ماں اس کو وہ چیز دے دیتی ہے، جاؤ لے جاؤ، کر لو جو کرنا ہے کرو۔ تو بات یہ کہ جب اللہ کی نافرمانی میں انسان بڑھتا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جتنا جانا جاؤ، جتنا جانا کرنا عیش کر لو۔ پھر اللہ کی جو پکڑ آتی ہے تو اس کو تو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور سب تعریف کس کے لیے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کی جو سب جہانوں کا رب ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل بات ہے کیوں میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتے، اللہ کی قدرت کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے اللہ کی قدرت کا بیان ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون۔ کہہ دیجیے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ نہ کرے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے اللہ دلوں کو سختی سے بچا لے، ہمارے دلوں پر مہر نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے؟ کتنی سوالیہ انداز ہے پورے سورہ الانعام کے اندر نا، کون ہے معبود، کون ہے اللہ جو تمہیں یہ نعمتیں دے پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کہ کون روگردانی کرے گا؟ جو اللہ کی قدرتوں کا یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کے مالک الملک ہونے کا یقین نہیں رکھتا۔ میں اور آپ جب تک اللہ کے مالک الملک ہونے کا یقین نہیں رکھیں گے تو بات نہیں بنتی۔ اب آگے سے غریب مسلمانوں کی دلجوئی کی جا رہی ہے، دلجوئی کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ ان کے حساب اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں، اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ بس ایسا نہ کیجیے گا، اگر بالفرض آپ انہیں نکالیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ صبح شام جو لوگ اپنے آپ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی ذات کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والا بنا دے۔ یہ ہے جو غریب دل جوئی غریب مسلمان، ان کی کیسے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دل جوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون جسے کہا جائے انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔
ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر آپ بالفرض انہیں نکالیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح شام اپنے پروردگار کے آگے دعا مانگنے والا بنا دے۔ اب آگے سے علم الہی کی جامع پیش کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی کنجی کس کے پاس ہے؟ وہ چیزیں جو میری آپ کی آنکھوں سے دو ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے غیب کی چیزوں کو، تو وہ کس کے پاس ہے؟ خزانے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب بے روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اپنے رب کی جسے کہا جائے علم سے معروف نہیں ہوں گے، ابھی بھی آپ جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے نا عظمت اس کی بڑائی سے معروف نہیں ہوں گے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کی جب اتنی ساری بڑائی بیان کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے مسلسل سورہ الانعام کے اندر اللہ کی بڑائی کائنات پہ غور و فکر، اور بس صرف ترجمہ پڑھتے جائیں اور آپ کو ساری باتیں سمجھ آتے جائیں گی۔ اب آگے سے عذاب الہی کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں پر مختلف صورتوں سے عذاب بھیجتا ہے۔ قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دیجیے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر کیسا کرتے گتم گتا کر دے، اللہ فرقہ فرقہ کر دے، اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ اصل بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے مختلف تینوں صورتوں کو کھول کے رکھ دیا نا، اوپر سے نیچے سے، فرقہ فرقہ واریت کے ذریعے۔ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آیات پہ غور و فکر نہ کرے تو بات ہے کہ پھر کیسے سمجھے گا۔ آج کتنا فرقہ واریت عام ہو گیا نا، یہاں تک کہ یہ فرقہ واریت گروہ گروہ میں بننا یہ بھی دراصل اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے اور یہ قرآن و سنت پر جمع ہونے والا بنا دے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت توحید کا پیغام دینا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی عظمت سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھائی، اور کیسے انہوں نے اپنے رب کو پا لیا کہ واقعی حقیقی رب کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ۔ اور جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بڑی ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کیا برہان دینا اتنی گمراہی کے دور میں کہ باپ بھی مشرک، پوری قوم مشرک، لیکن
اندر توحید راسخ دینا، فوراً کہتے میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، بالکل برات اختیار کر لی۔ وما انا من المشرکین، میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی۔ اصل بات ہے ہدایت کا سورس اللہ کی ذات ہے، ہم سب تڑپ جتنی رکھیں گے، جتنی زیادہ طلب رکھیں گے، ہدایت ملتی جائے گی، اور جتنا زیادہ بس اوپر دل کے ساتھ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کو چاہے، ہر چیز میں انداز دیکھیے، مگر یہ کہ میرا رب کو چاہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، کتنا خوبصورت ہے نا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کون زیادہ امن کا حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ انداز ہے سوالیہ اور جھنجھوڑنی، جیسے کہتے ہیں کسی کو جھنجھوڑنا، کسی کو الرٹ کرنا کہ تم کر کیا رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی برہان دے دے، ایسی معرفت دے دے رب کی، کہ جب کبھی اللہ نہ کرے خیال بھی آئے نافرمانی کا، فوراً اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کو، اس کی قدرت کو پہچان کر، اور جسے کہا جائے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ قریش مکہ کو یہ منصب کیوں نہ دیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ قریش بنی اسماعیل ہے، لیکن یاد رکھیے بنی اسماعیل کو ملنے والے امامت عالم کے، یعنی مراد یہ ہے کہ بنی اسماعیل کو ملنے والی امامت عالم کے منصب کے لیے اہل نہیں ہے۔ مراد ہے کہ ٹھیک ہے وہ قریش میں سے تو ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لیکن وہ اس کے اہل نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں آنے والے 18 انبیاء کے نام گنوانے کے بعد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے جو کسی صورت میں ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ اصل بات بتا دی گئی، بس نصیحت کر دی گئی۔ اصل بات ہے اب کوئی جھگڑا کرتا ہے تو بات ساری بتا دی گئی، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جو تمام جہانوں والوں کے لیے ریمائنڈر، تمام انسانیت کے لیے قرآن ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمام انبیاء کا ذکر کر کے بتا دے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، ان کو حکم دیا تھا، ان کو نبوت دی تھی۔ اصل بات ہے انبیاء بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ حجت کو تمام کر دی جائے، اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت سے فائدہ نہ لے تو بات نہیں بنتی۔ اسی لیے دیکھیے انبیاء کا طریقہ کتنا اچھا تھا کہ وہ لوگوں سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، ان کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہوتا تھا، وہ اللہ سے جزا چاہتے تھے۔ ہر ایک داعی دین جو دین کا کام کرتا ہے اس کو بھی نظر رکھنی چاہیے لوگوں کے بجائے اللہ پر، کہ وہ اللہ سے امید رکھے، اللہ ہی اس کی تمام جسے کہا جائے حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور آخرت میں اسی سے جزا چاہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ یعنی آپ دیکھیے اس عظیم منصب کے حقدار وہ لوگ ہیں کون؟ جو انبیاء کی لائی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی دعوت توحید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان سے یہ منصب چھین لیا گیا۔ آپ کو بھی یہ منصب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب میں اور آپ سابقہ انبیاء کے راستے میں چلیں گے، جب جا کے یہ منصب ملتا ہے۔ مشرکین عرب جنہوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما لیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کو جانے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اس سے جب وہ بیان کرتے وہ آسمان و زمین کا موجد ہے،
ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے، اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس یہ باتیں نصیحت آنے کے بعد اگر میں اور آپ اندھے بننا چاہتے تو رہے، اور اس ہدایت پر عمل کرنا چاہتے تو اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ تو آگے سے آخری بات جو کہتی گئی، جو کہ بڑی اشتعال انگیز رویے کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ مشرکین کے جو جھوٹے معبود ہیں نا، ان کو گالی دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مشرکین جنہوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں چڑھانے کے لیے ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کو برا نہ کہنا، یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک گروہ کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اشتعال میں آ کر، چڑھانے میں آ کر کسی دوسرے کے معبود کو برا بلا کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے معبود کو، آپ کے رب کو، ہمارے رب کو برا بلا کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے بچا لے، بہت ہی قبیح عمل ہے۔ اسی لیے اس آیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو گالی دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے تمام محرمات سے بچا لے، ایسے تمام برے اعمال سے بچا لے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور مل کر بہترین انداز سے اللہ کی رسی کو تھام کر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الوہیت ربوبیت کو جان کر، مالک الملک کی ملکیت کو جان کر اس کے ہر حکم پر سمعنا وأطعنا کہنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے تھنگس ٹو پانڈر پہ، کہ آج کے تھنگس ٹو پانڈر کو دیکھتے ہیں۔ مکمل ہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا، بسم اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، شیطانی کاموں سے اجتناب حاصل کر کے فلاح حاصل کرنی ہے، اپنی قسموں کی حفاظت کرنی اور ان کو پورا کرنا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا، شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے، داعی دین کا کام دین کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ حق کا معیار کثرت پر نہیں ہوتا بلکہ اخلاص پر ہے، غیر ضروری سوالات سے بچنا ہے، جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس کا تصور نہیں رکھنا، کسی کی بھی گمراہی ہمارے لیے بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی، وصیت پر کسی کو گواہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا ہے، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا، محسن کی صفات پر غور و فکر کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنی اور اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ انسان کو فائدہ دیتا ہے، کائنات پر میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا، مشکلات میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا بلکہ سنجیدگی سے لینا ہے، اور شرک انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جسے کہا نیکی کی توفیق دے دے، اور برائی جتنے بھی کبیرہ گناہ ان سب سے ہم سب کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ
إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی شامل نہیں مل جائے گی، مجھے کوئی ضروری کام ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔